جی السلام علیکم. پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں. سردیوں کا موسم چل رہا ہے نا. ہمارا ارتھ گھوم گیا ہے نا، اب دوسری طرف ہے. ارتھ گھوم گیا. ارتھ کا ڈائریکشن دوسری طرف ہے، چاند کی طرف ہے. سورج آپ کے ملک سے دور ہو گیا ہے؟ کہاں دور چلا گیا؟ وہ اب ہے نا دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا کہ وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے، تو اب دوسرے ملکوں کی تو باری آنی چاہیے نا گرمیوں کے لیے. زمین روٹیٹ کر رہی ہے. جی زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین تو زمین روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی. لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے. یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا. سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے. بالکل. اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے، یعنی زمین موو نہیں کرتی. ساکن کو ایک اچھا سا ورڈ انگلش کا ہوتا ہوگا ساکن کا، اسٹیٹک. ارتھ اسٹیٹک پوزیشن میں ہے، یہ موو نہیں کرتی. اور سائنس کہتی ہے کہ زمین موو کرتی ہے. اعلیٰ حضرت ہمارے امام اہل سنت نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی. تو ہم نے بات کون سی ماننی ہے؟ اسلام کی، دین کی. اعلیٰ حضرت نے اسلام و دین کی بات ہی کی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اور کوئی کوشچن ہے ذہن میں؟ تو پھر ہمارا صبح کے ٹائم پہ سورج آ جاتا ہے، پھر چاند آ جاتا ہے، تو پھر یہ سرکل کیسے چلتا ہے؟ سورج اور چاند تو یہ تو موو کر ہی رہے نا. مطلب سورج تو بیٹا دیکھیں، سورج اپنی گول ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا ہے. تو سورج اپنے اللہ کے حکم سے اپنا جو بھی اس کا سائیکل ہے اس کے ساتھ وہ موو کر ہی رہا ہے. تو جہاں جہاں سورج موو کر رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کے ٹائمنگ کے ساتھ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے نا. تو یہ سورج اور چاند کی جو گردش ہے، یہ سورج اور چاند کا جو آنا جانا ہے. اب سورج اور چاند کو یوں سمجھے کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں سے سورج غروب ہو گیا تو کہیں تو سورج طلوع ہوا نا بیٹا. جی سورج نظر آ کہیں، تو یہ کہیں چاند سورج یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے وقت کے ساتھ ان کا نظام چل رہا ہوتا ہے. جی دوستوں، اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب دنیا سپیس پر جانے کی بات کر رہی ہے، جب آن ماسک کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو سپیس پر لے جاؤں گا اور وہ مارس پہ جانے کی تیاری کر رہا ہے، اس وقت ہماری قوم اور ہماری قوم کے کچھ وہ لوگ جو ہماری قوم کے ایک بہت بڑے سیگمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ کس کوشش اور کس تخلیق میں لگے ہوئے ہیں. یعنی آپ ایسی باتیں کر کے اسلام کا مذاق اڑوانا چاہ رہے ہیں تاکہ جو لوگ نان مسلم ہیں وہ یہ سنیں تو وہ حیران ہو کہ یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں. اور پھر آپ بڑے دھوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم دلیل بھی دے رہے ہیں. یعنی آپ جو دلیل دے رہے ہیں وہ دلیل صرف آپ کو نظر آتی ہے اور وہ دلیل کسی اور کو مسلمانوں میں سے نظر نہیں آ رہی. جس آپ نے بات کو پکڑا کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا، وہ بات کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، وہ آپ فالو نہیں کر پا رہے، یا کر رہے ہیں تو پتہ نہیں آپ ایسی بات کیسے آپ اس کے منطق کو جوڑ رہے ہیں. دوسری جگہ پہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جتنا بھی نظام ہے اس کو ایک آربٹ میں، ایک نظام کے اندر اس طرح بنایا کہ آپ یہ تیر رہے، یہ موو کر رہے ہیں، آپ اس کو نگلیکٹ کر رہے ہیں. خیر بات یہ ہے کہ یہ تو ایک علمی بحث ہے اور یہ بہت لمبی بحث ہے، لیکن آپ ایسی باتیں بچوں کو بتا کے اور پھر آپ میڈیا کے سامنے ایسی باتیں لا کر پوری دنیا کے اندر اسلام کا جو امیج ہے اس کو کہاں پہ سٹینڈ کروا رہے ہیں. یعنی کبھی آپ بتاتے ہیں کھیرا کیسے کھانے ہیں، کیلے کیسے کھانے ہیں، کبھی آپ بتاتے ہیں کہ پیٹرول جو ہے وہ اگر ختم ہو جائے تو آپ کیا پڑھیں گے تو پیٹرول کے بغیر گاڑی چلنے لگ جائے گی. تو بھائی تھوڑا سا نا اس سے آگے نکلنا ہے. اور وہ لوگ جو ان کو فالو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، بالکل ان کو سنا جائے، فالو کیا جائے ان معاملات پہ جس میں یہ ہو کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، کیا معاملات ہیں، کیسے عبادت کرنی ہے. پر ایسے معاملات کے اوپر، ایسی باتوں پہ انڈورس نہ کریں جن کے اوپر ہمارے اسلام کا ہمارا مذاق اڑے. بہت شکریہ.